اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ فضل عمر فیروزی کی خالہ کا گاؤں میں رضا الہی سے انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے دعائے مغفرت۔ اور شاد خان فیروزی کی بہن کا سر کا آپریشن ہوا ہے، 3 دن سے بے ہوش ہے، ان کے لیے دعائے صحت فرمائیں۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ چاند کی 6 تاریخ کو ہر مہینے دربار عالیہ علی شہید رحمۃ اللہ علیہ میں ماہانہ عرس ہوتا ہے، تو آج کا دن 6 تاریخ ہے۔ آج بعد نماز عصر قرآن خوانی اور بعد نماز مغرب حلقہ ذکر اور بعد نماز عشاء لنگر اور میلاد شریف کا پروگرام ہوگا۔ تمام دوست اس میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں ان سب کو شفاء کلی عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات، انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون من فضل اللہ ورضوانا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔
برادران اسلام، عزیزان ملت، عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل محبت اور اتباع نصیب فرمائے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کا دنیا، قبر اور حشر میں ساتھ نصیب فرمائے۔ عزیز دوستو، جمادی الثانی کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اس مہینے کی 22 تاریخ کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرس کا بھی دن ہے۔ اس لیے اس مہینے کو حضور اور حضور کے خلفائے راشدین سے خاص کر نسبت ہے۔ میں نے قرآن کریم کی جو ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کا اشارہ حضور کی طرف اور حضور کے چاروں یاروں کی طرف ہوتا ہے۔ لہٰذا میری یہ کوشش ہوگی کہ میں اس مہینے میں حضور سے متعلق، پھر حضور کے چاروں یاروں سے متعلق، اور پھر 22 تاریخ کو چاند کی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عرس کو بھی منائیں۔ دراصل جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی عمر مبارک، ظاہری دنیائی عمر 40 برس کی ہو گئی، تو آپ کی نبوت کو ظاہر کیا گیا۔ نبی تو آپ اول سے تھے، آخر تک ہیں، مگر دنیائی لحاظ سے جب آپ کی عمر 40 برس کی ہو گئی اور نبوت کا اعلان ہوا، تو حضور علیہ السلام نے دین اسلام کی تبلیغ کو اپنے گھر اور اپنے خاندان اور اپنے قبیلے سے شروع کیا۔ تبلیغ کرنے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے تبلیغ اپنے گھر سے شروع کی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ گھر والوں کو تو کلمہ پڑھنا بھی نہ آئے، بچوں کو کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنا بھی نہ آئے، اور بستر باندھ کر آپ رائے چلے جائیں یا باہر ممالک میں چلے جائیں